أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ سورہ مجادلہ سے خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا۔ اس سورت کے اندر 4 اہم موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع زہار کا حکم ہے۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص انتی علیہ کا ظہری امی یہ جملہ اپنی بیوی کے لیے کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کے پشت کے جیسی ہو، مطلب یہ ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تم بھی حرام ہو گئی ہو، یہ مطلب وہ سوچ کر کے رکھتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایسے شخص کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ پہلا حکم یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا حکم، مدینے کے اندر بعض یہودی منافقین کے ساتھ مل کر یہ سرگوشی کیا کرتے تھے۔ آپس میں جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو آپس میں سرگوشی کرنا یعنی چپ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کے وہ آداب جو ان کے باہمی مجلسوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے وہ کیا ہیں، اس تیسرے موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھا موضوع ان منافقین کا ذکر ہے کہ جو لوگ صرف مسلمانوں سے دوستی اور تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں لیکن پس پردہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کے اندر جو شان نزول آیت کا بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص تھے اوس بن صامت رضی اللہ عنہما، ان کی بیوی جن کا نام خولہ تھا۔ اوس بن صامت رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی سے یہ بات کہہ دی کہ انتی علیہ کا ظہری امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کے جیسی ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس جملے کے نکلنے کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب سامنے والے کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو چکی ہے، اب وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ جس طرح طلاق کو سمجھا جاتا تھا اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اس جملے کو سمجھا جاتا تھا۔ گویا کہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب جو ہے میاں اور بیوی دونوں میں جدائی ہو چکی ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہما بوڑھے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں کہ میرے شوہر بہت شرمندہ ہیں، اور انہوں نے جذبات میں آ کر کے یہ جملہ جو ہے انہوں نے کہہ دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کو سمجھتے ہوئے یہ فرما دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تم جو ہے ان کے اوپر حرام ہو چکی ہو۔ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق تھوڑی دی ہے، طلاق کی وجہ سے بیوی جو ہے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یہ تو کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس میں یہ سمجھ میں آئے کہ جو ہے طلاق ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوئی جو ہے اس تعلق سے میرے اوپر آیت وغیرہ نہیں اتری ہے، میں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا، بار بار اصرار کر رہی تھی کہ اسی دوران وہ بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے آیت اتار دی کہ یہ جو زہار ہے، اس زہار کی وجہ سے کوئی شخص
اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام نہ سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی ایک ہی ماں ہوتی ہے، کبھی اس کی بیوی اس کی ماں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس جملے کے اندر کہا گیا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کے جیسی ہو. یعنی جس طرح میری ماں، حقیقی ماں میرے اوپر حرام ہے، ویسے تم بھی حرام ہو گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جملہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کا جملہ ہے، یہ برا جملہ ہے. اگر کسی سے ایسا سرزد ہو جائے تو اسے توبہ کرنا چاہیے. لیکن توبہ کیسے ہوگا؟ کفارے کی شکل میں ہوگا. پہلا کفارہ تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اور غلام اگر نہیں ہے تو 60 روزے رکھے. اور اگر 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ وہ 60 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلائے. جو اس طرح کا جملہ کہے گا اس کے کفارے کی شکل ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی. تو یہ پہلا موضوع بیان کیا گیا ہے. دوسرا موضوع اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر کے جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کانا پھوسی شروع کر دیتے تھے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی، مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے تعلق سے کچھ سازشیں یہ کر رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے، 3 لوگ اس کو دیکھ کر کے ایسے کانا پھوسی شروع کرتے ہیں، سامنے والا یہ سمجھتا میرے ہی تعلق سے کچھ بات چل رہی ہے. قرآن نے منع فرمایا ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. اگر 3 لوگ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم 3 ہی لوگ ہیں، چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے. یعنی اللہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. اگرچہ سامنے والے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اور وہ نہیں سن پا رہا ہے، لیکن اللہ ضرور سن لے رہا ہے، وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. اور 5 آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کرتے ہیں مگر ان کا چھٹا خدا ہوتا ہے. اس سے کم لوگ یا اس سے زیادہ لوگ جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں پر بھی وہ رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر طور پر یہ بیان فرما دیا. تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے چبوترے پر، یعنی جو صحن ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ تمام کے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. کچھ بدری صحابی، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو معاف فرما دیا تھا، اور ان کا مقام اور مرتبہ نہ صرف اللہ کے نگاہ میں بلند تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند تھا. اور آپ ان کے مقام کی بلندی اور مرتبے کو تمام مسلمانوں کے سامنے بیان بھی کیا کرتے تھے. تو اتنے میں چند بدری صحابی آئے، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفسحوا فی المجالس، اپنی اپنی مجلسوں کو کشادہ کر لو. مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے سرک جائیں تاکہ آنے والے جو آئے ہوئے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. لیکن جب آپ نے یہ فرمایا تو تب بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. تو اتنے میں آپ نے کچھ لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیا کہ آپ اٹھ کر کے چلے جاؤ، کیونکہ وہ لوگ کھڑے ہیں، وہ لوگ سچے اور مخلص جو ہے صحابی ہیں، ان کو جو ہے سننا بہت ضروری ہے. تو اس موقع پر منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی کو دیکھو، اپنی مجلسوں سے لوگوں کو اٹھا دے رہے ہیں. تو یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ مجلس والے کو، جو حقیقی صدر ہے مجلس کا، وہ اگر سمجھے کہ اٹھانا یہاں ضروری ہے تو وہ لوگوں کو اٹھا کر بھیج سکتا ہے یا کنارے کر سکتا ہے، اور جن کو آگے بٹھانا اہم ہے ان کو آگے بٹھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ آج کل مجلسوں میں ہوتا ہے. تو یہ اختیار کس کو ہے؟ صاحب مجلس کے اوپر ہے، جو مین آدمی ہے اس کے اوپر یہ اختیار ہے، اگر چاہے تو اس طرح کر سکتا ہے. اور چوتھا اور آخری جو موضوع ہے اس صورت کا وہ یہ ہے کہ ان منافقین کے تعلق سے بیان کیا گیا جو مسلمانوں سے دوستی ظاہر کرتے ہیں لیکن پس پردہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ کافروں اور
जो है यहूदियों का साथ देते हैं और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा साजिशें करते हैं। ये शैतान के गिरोह हैं, और याद रखें कि शैतान का गिरोह कभी कामयाब नहीं हो सकता है। सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक हिजबुल्लाह है, यानी अल्लाह की जमात है जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करने वाली है। वो जमात हमेशा जो है गालिब और कामयाब होने वाली है। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह हश्र है। ये सूरत सन 2 हिजरी में उतरी है, और इस सूरत के अंदर यहूदियों का जो एक कबीला था बनु नजीर, उसके ताल्लुक से बात आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचते हैं तो मदीने के अतराफ जो यहूदी आबाद थे उनसे मुआहदा करते हैं कि ना हम तुमसे लड़ाई करेंगे ना तुम हमसे लड़ाई करोगे, यानी शांति कायम रखेंगे। लेकिन अगर कोई मदीना पर हमला करने आता है तो तुम हमारा साथ दोगे। उन्होंने हाँ भर ली, लेकिन हाँ तो भर ली, और वो बुग़्ज़ और दुश्मनी जो पहले से यहूदियों को थी कि आखिरी रसूल बनी इसराइल में पैदा होने वाला था, वो होने वाला है, लेकिन आपकी पैदाइश बनु इस्माइल में हो गई, तो उनकी दुश्मनी वहीं से जारी थी। ये मुआहदा तो कर लिया था, लेकिन अभी भी उनकी दुश्मनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जारी थी। तो एक बार का वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे की किसी शर्त पर उनसे शर्त को मनवाने के लिए उनके पास तशरीफ ले गए। इधर इन्होंने साजिश रच रखी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर बैठे तो कोई बड़ी चट्टान ले जा करके आपके ऊपर गिरा दे ताकि आपका काम तमाम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए ये बात पता चल गई कि लोग मेरे साथ किस तरह करना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि सुनो, अब तुम्हारे और हमारे दरमियान कोई मुआहदा नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने इतनी गलत सोच इख्तियार कर रखी है मेरे ताल्लुक से। अब कोई मुआहदा नहीं रहेगा। अब हम तुम्हें कुछ दिनों का मौका देते हैं, तुम मदीना छोड़ करके चले जाओ, अगर नहीं गए तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। चुनांचे बाज मुनाफिकीन ने जब ये बात सुनी तो यहूदियों से जाकर कहने लगे कि तुम इनके डराने और धमकाने से डरो मत, ये डरा रहे हैं धमका रहे हैं, वैसे होता रहता है, हम तुम्हारा साथ देंगे। चुनांचे जो वक्त फिक्स था, जो डेट फिक्स थी, उस डेट में लोग गए नहीं। फिर क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके किले का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लेते हैं, और मुहासरा और घेराव करने के बाद ये उनसे ये कहा जाता है कि तुम मदीने से निकल जाओ, लेकिन अपने तमाम हथियार को छोड़कर जितने सामान तुम लेकर जा सकते हो तुम लेकर चले जाओ। यहां तक कि ये बात आती है कि उन्होंने दरवाजे के तमाम चीजें जो है वो लेकर के चले गए थे, कोई चीज नहीं छोड़े थे। लेकिन जमीन जायदाद कोई लेकर थोड़ी जा सकता है, तो वो तमाम की तमाम चीजें जो है पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी जंग के मौके पर न खेतियों को नुकसान पहुंचाया, न फसलों को नुकसान पहुंचाया, और न ही आपने दरख्तों को काटा, और आपने दरख्तों वगैरह को काटने से मना फरमाया। लेकिन यहां पर आपने खजूर के दरख्त वगैरह को जलवा दिया था, कटवा दिया था। क्यों? इसलिए कि ये जंगी हिकमत अमली थी। कोई कह सकता है कि दरख्तों को, बाद लोग कहना भी शुरू कर दिए थे ये क्या है, ये दरख्तों ने क्या नुकसान किया, दरख्तों को तो और लगाना चाहिए, यहां पर तो दरख्तों को कटवा दिया गया। तो वहां पर जवाब दे दिया गया है कि जंगी हिकमत अमली को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दरख्त जो है कटवा दिए जाएं। तो अल्लाह के हुक्म से ये काटा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी काटा। तो जिस चीज का अल्लाह हुक्म दे उसे करना जरूरी होता है। इसी तरह जो है इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना वगैरह आए हैं, जैसा कि आज जो है नमाज की दूसरी रकात में हुवल्लाहुल लज़ी से तिलावत की गई है। ये आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। अगली जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह मुम्तहिना है। मुम्तहिना का मतलब ये है कि इम्तिहान देने वाली। इस सूरत के अंदर दो अहम मौजू का जिक्र किया गया है। पहला मौजू तो ये है, ये बात बतलाई गई है, ईमान वालों से कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, तुम काफिरों से दिली दोस्ती मत रखो, यानी तुम्हारे ताल्लुकात जो काफिरों से हो सकते हैं वो इस तरह तो हो सकते हैं कि तुम एक साथ रहते हो, लेकिन अब उनके प्रोग्राम में शरीक होना, उनकी चीजों को अपनी जैसी चीजें समझना, और उनके जिस तरह वो होली दिवाली और इस तरह की जो चीजें वो समझते हैं, इस तरह जो है आप उनके प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझना शुरू कर दो।
یہ ایسا نہیں, دلی دوستی مت رکھو. یعنی دل جس طرح ایک مسلمان کے آپس میں دوسرے مسلمان سے ملے رہتے ہیں, ویسے تم کافروں سے دلی دوستی مت رکھو. اس سلسلے میں جو ہے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت جو ہے آپ جب تشریف لائے تو ایک عورت جس کا نام سارا تھا, وہ ناچنے اور گانے والی عورت تھی, وہ مکے میں رہتی تھی. وہ مکے سے جب مدینہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کر کے آئی ہو؟ تو اس نے کہا میں مسلمان ہو کر نہیں آئی ہوں, لیکن میری آج کل کوئی مجلس نہیں چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ بدر کے بعد کفار و مشرکین کی مجلسیں مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی, کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں, بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے غزوہ بدر میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلسی کی وجہ سے آئی ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں. بنو عبد المطلب سے کہا کہ تم ایک کام کرو, اسے جو ہے کچھ توشہ سامان وغیرہ کچھ دے دو, یہ چلی جائے. ادھر ایک صحابی تھے جس کا نام تھا حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ. وہ یمن کے باشندے تھے, مکہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے. مکے کے اندر ان کا کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں تھا. جب وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے, پہلے تو یمن سے ہجرت کر کے مکہ گئے, پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے, لیکن ان کا وہاں مکے میں کوئی خاندان نہیں تھا, کوئی قبیلہ نہیں تھا. ان کی فیملی مکمل طور پر مکے کے اندر موجود تھی اور آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. اور بقیہ لوگ جو مہاجر تھے, مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے, ان کی فیملی اور ان کا خاندان مکے میں تھا. تو ان کی فیملی کی دیکھ ریکھ ان کا خاندان کیا کرتا تھا, لیکن ان کی فیملی کی دیکھ ریکھ کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع جو ہے دی گئی تھی کہ اب مکہ فتح ہوگا. تو حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ نے اس سارا نامی عورت کو ایک خط, ایک لیٹر لکھ کر کے دیا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جلد ہی مکے پر حملہ کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ لیٹر لے جا کر کے سرداروں کو دے دو. اور ان کی سوچ یہ تھی کہ جب میں اس طرح کی بات کہہ دوں گا اور اس لیٹر میں لکھ کر کے جب یہ لیٹر ان تک پہنچے گا تو وہ لوگ میری طرف سے ایک احسان سمجھیں گے کہ ہاں یقیناً حملہ ہونے والا ہے. اور ادھر انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ مکہ ضرور فتح ہوگا, تو مکہ تو فتح ہونے والا ہے ہی, لیکن اگر میں اس لیٹر میں یہ لکھ کر کے دے دوں کہ بھائی مکہ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, تو قریش اس احسان کو سمجھتے ہوئے میری فیملی کی کم سے کم عزت رکھیں گے, میری فیملی پر کوئی حملہ نہیں کریں گے, وہ اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ میرا خاندان وہاں موجود نہیں ہے. جب وہ عورت لے کر کے یہ لیٹر چلی تو روضت خاخ ایک جگہ ہے, وہاں پر جب وہ پہنچتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں. آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا ہے کہ وہ سارا نامی عورت ایک لیٹر لے کر کے جا رہی ہے, وہ حاتب ابن بلتعہ کا لیٹر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت مرثد رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, ان تینوں کو بھیجتے ہیں. وہ عورت کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم لیٹر جو لے کر کے جا رہی ہو کہاں ہے؟ تو انکار کر دیتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں, یہ تینوں لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے لیٹر نہیں بتایا تو ہم جو ہے تمہیں بہت زیادہ ذلیل کریں گے یہیں پر. چنانچہ اس نے اپنے بالوں کے جوڑوں میں اس جو ہے لیٹر کو چھپا رکھا تھا, وہاں سے اس نے نکال کر دیا. حاتب بن بلتعہ کو بلایا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے یہ کام کیا, مجھے معلوم ہے کہ مکہ ضرور فتح ہونے والا ہے, میرا وہاں کوئی خاندان نہیں, جب میں اس طرح کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری فیملی کی لوگ حفاظت کریں. یہ بات جو ہے اس میں آئی ہے. اور دوسری چیز, عورتوں کا امتحان لینے کے لیے کہا گیا کہ اگر جو ہے کوئی عورت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور مسلمان ہو کر کے آئے تو اس سے پوچھو کہ تم حقیقت میں مسلمان ہوئی ہو یا نہیں, ان کو جانچو. اگر مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا شوہر وہ بھی مسلمان ہے تو وہاں پر ہے تو اس کا مہر یہ وہ سب کیا ہے, اور اگر
غیر مسلم ہے تو نکاح جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح ایگزام لینے کے لیے اس لیے اس صورت کا نام سورہ ممتحنہ ہے. اگلی جو صورت ہے اس صورت میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ منافقین جو ہے یہودیوں کے ساتھ جو ہے سازشیں کیا کرتے تھے, اور یہودیوں کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے تکلیفیں دی, ان کی نبوت کا انکار کر دیا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا. مسلمانوں سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر تم عمل کرو اور اللہ کے احکام پر عمل کرو, تم ہی کامیاب رہو گے, ہر جگہ ہم تمہیں فتح سے نوازیں گے. اسی طرح جو ہے یہ کہا گیا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اپنی صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے حقیقت میں ایمان والے ہیں. تو چونکہ اسی صورت میں صف بندی کا ذکر آیا ہے, اس لیے اس صورت کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے. اگلی جو صورت ہے اس صورت کا نام سورہ جمعہ ہے. اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کیوں بھیجے گئے. آخری رکوع میں جو 2 ہی رکوع کی ہے, اس صورت کے دوسرے رکوع میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں مسلمانوں کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی دنیاوی چیز اللہ کی عبادت میں آڑ نہیں بننی چاہیے. اس سلسلے میں جمعہ کے تعلق سے خاص طور پر بیان فرمایا گیا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اپنے کاروبار کو مکمل طور پر چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ, یعنی مسجد میں آنے کی فکر میں لگ جاؤ. پہلے جو جمعہ کا جو خطبہ تھا آج ہم جو سنتے ہیں یہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا. تو ایک بار کا واقعہ, مدینے کے اندر جو ہے غلہ اور اناج والے لوگ آئے, لے کر کے آئے اور سب لوگ خطبے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو یہ فرمایا کہ یہ جو دنیاوی تجارت ہے یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اور جو آخرت میں ملنے والا وہ سب سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جو دو خطبے ہوتے ہیں یہ نماز سے پہلے کر دیے کہ اب جو خطبہ ہوگا وہ نماز سے پہلے ہوگا. چنانچہ آج جو خطبہ دیا جا رہا ہے جمعہ کا وہ نماز سے پہلے دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ خطبہ سنیں. اگلی جو صورت ہے اس صورت کا نام سورہ منافقون ہے. تو اس میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. عام طور پر جو ہے منافقین ہمیشہ جو ہے جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے. اس میں بھی ایک واقعے کا ذکر ہے, غزوہ مریسی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو المستلق کا ایک قبیلہ تھا, اس تعلق سے یہ بات آپ کے پاس آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پہنچ کر ان سے جنگ کرتے ہیں اور وہ جنگ جیت جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچ کر ایک چشمہ تھا جس کو ہم مریسی کے نام سے جانتے ہیں, وہاں پر آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں. اسی دوران ایک انصار اور مہاجر دونوں کے درمیان پانی کے مسئلے کو لے کر کے, دیکھیے یہاں پر بھی پانی کا مسئلہ آ گیا, پانی کے مسئلے کو لے کر کے ایک لڑائی چھڑ گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بات بات میں ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی. تو انصار نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مہاجر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اسی جاہلیت سے تم لوگ نکالے گئے ہو اور پھر یہی کام دوبارہ کرنا شروع کر دیے. اسلام جو ہے ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے. ادھر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے جب سنا تو کہا ایسا ہے یہ لوگ ہجرت کر کے ہمارے گھر تشریف لائے اور آج جو ہے ہم سے ہی لڑائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے مدینہ پہنچنے دو پھر ان کو بتاتے ہیں. اسی دوران ایک صحابی تھے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ, انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی یہ بات سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بتلا دیا کہ منافق جو ہے اس طرح کہہ رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو بلایا, کہا کہ تم نے یہ بات کہی, سنو کہی کہ نہیں کہی, تو کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا. تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے سوچا ہو سکتا ہے ان سے غلط فہمی ہو گئی ہو. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بہت پریشان کہ اس کو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے مجھے جھٹلا دیا. چنانچہ وہ بہت غمگین تھے. تھوڑا آگے پہنچتے ہیں تو یہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتے ہیں اور اخیر میں فرماتے ہیں کہ سنو, کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہم عزت داروں کو ذلیل کر دیں گے, ہم سب عزت دار ہیں اور ہم ذلیل کر دیں گے. سنو, عزت صرف اللہ اور رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اسی پر سورت کا اختتام ہوتا ہے. اگلی جو سورت ہے سورۃ تغابن ہے, اس کے اندر جو ہے توحید کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے اور آخرت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد والی جو سورت ہے اس سورت کا نام سورۃ طلاق ہے. اس کے اندر عام طور پر میاں اور بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں, عام طور پر طلاق کے اندر افراط و تفریط پائی جاتی ہے, اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا گیا اور یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے. اسی طرح آخری جو سورت ہے 28ویں پارے کی, اس کا نام سورۃ تحریم ہے. تحریم کا مطلب یہ حرام کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ عصر کے بعد اپنی بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 11 بیویاں تھیں, لیکن امت میں سے کسی کو 4 سے زیادہ بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, روزانہ عصر کے بعد جایا کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے, زینب رضی اللہ عنہا, انہوں نے آپ کو شہد پلا دیا. شہد پینے کے بعد آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. دونوں نے کہا کہ آپ نے کیا پیا ہے, آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک گھاس ہوتی ہے جس کے اندر ایک خصوصی بو آتی ہے جو پسند نہیں کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے اس طرح کی بو آنا یہ اچھی بات نہیں, اور انسان اپنے منہ کی بو خود نہیں پہچان پاتا ہے بلکہ دوسرے لوگ پہچانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ اب آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قسم کھا لی, گویا کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو حرام قرار دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. اپنی بیویوں کو جو ہے راضی کرنے کے لیے اس طرح مت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے, حرام کرنے کا اختیار صرف حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے, رسول کو نہیں ہے. اس میں خصوصاً بات بتلائی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کفارہ ادا کیجئے. کفارہ ادا کرنا کیا ہے؟ قسم توڑنے کا. قسم جو کھا لی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر قسم توڑنا ہے تو یہ بات پیچھے آ چکی ہے, ایک غلام آزاد کرنا. غلام آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کپڑے پہنانا ہے, اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو 3 دن روزے رکھنا ہے. یہ لاسٹ میں 3 دن کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنا ہے. تو قسم جو بھی کھا کر توڑ دیں انہیں ایک کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو اخیر میں جو ہے یہ سب باتیں جو ہے آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو میں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس شہد پیا ہے اور یہ بات تم کسی سے مت بتاؤ. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بتلا دیا. تو یہ بات بھی اس میں آئی ہے. آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے کہ وہ کافرہ تھی. اسی طرح فرعون جو کہ کافر تھا, ان کی بیوی حضرت آسیہ کا ذکر ہے کہ کس طرح جو ہے انہوں نے اپنے ایمان کو بچا رکھا ہے. اسی طرح سورت کا اس پر اختتام ہوتا ہے. 28 پارے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ کل 29 اور 30 ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر, ملک اور عالمی اسلام کے حالات تبدیل فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.